بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ
الا اللہ، اور یہ نغمہ نہیں فصل گلو لالا کا پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وارث شاہ انا عاشقاں صادقانو، وارث شاہ انا عاشقاں صادقانو، ذرا غم نہیں جند گوامنے دا، ذرا غم نہیں جند گوامنے دا، اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا، تے پتا سجن نو لگے۔ برادران اسلام، ماہ ذوالحج بے شمار یادیں اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے آ رہا ہے، جس میں بیت اللہ شریف کا حج بھی ہے اور عید قربان بھی ہے، اور عجب یہ ہے کہ حج میں بھی جو شخصیت یاد آتی ہے وہ اللہ کے پیارے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور قربانی بھی جب ہوتی ہے تو خون کا قطرہ قطرہ اور اس دن کا لمحہ لمحہ انہی ہستیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دعائیں کرتے ہوئے تشریف لے گئے کہ میرے اللہ اچھی زبانوں پہ میرا خیر کا ذکر سلامت رکھنا۔ کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اے میرے سونے اللہ، میں چلا بھی جاؤں تو میرا ذکر خیر، لسان صدق، جھوٹیاں دی زباناں تے نہیں، سچیاں دیاں زباناں تے میرا ذکر جاری رکھے۔ تو ان کا ذکر میری زبان سے ہو رہا ہے، آپ کے کان سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ اسی بھی سچے تھے تسی بھی سچے۔ کیوں جی؟ ان کی دعا کی قبولیت ہوئی نا، کہ انہوں نے کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، سچ والی زبان، اس پہ میرا ذکر، ان وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جو آنے والے ہیں ان کی ستھری زبانوں پہ، سچی زبانوں پہ میرا خیر کا ذکر، میری تعریف، میری توصیف، میری ثنا، میری زندگی کی ایک ایک بات یاد کرے مجھے ساری کائنات۔ سو انہوں نے دعا مانگی اور رب نے قبول فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ترکنا علیہ فی الآخرین۔ وہ دعا تھی، یہ دعا کی قبولیت کا
اعلان ہے کیا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے تیرا ذکر خیر آنے والوں میں جاری کر دیا ہے۔ اب ہم بھولنا بھی چاہیں تو بھول نہیں سکتے، وقت ہمیں یاد دلائے گا، ایک ایک ثانیہ، ایک ایک دقیقہ، ایک ایک لمحہ حضرت ابراہیم کی یاد دلائے گا۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے نبی ابراہیم کی باتیں کرو۔ واہ کیا خوش قسمت ہیں، میرے نبی کس کی باتیں کرو؟ چرچے کرو، ذکر کرو، کس کا؟ میرے ابراہیم کا۔ اب آرڈر تو حضور کو کیا، بتا خود دیا، کہا انہو کانا صدیقا نبیا، وہ میرا صدیق نبی تھا۔ اللہ اکبر، کیا ہستی ہے، کیا شخصیت ہے، کیا مقام ہے ابراہیم خلیل اللہ کا۔ ابراہیم نام ہے، خلیل اللہ لقب ہے۔ کہتے ہیں فرشتہ آیا اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت خلیل اللہ کی خدمت میں آیا۔ آپ گئے تھے مہمانوں کی تلاش میں، فرشتہ آیا آپ کی تلاش میں، آپ واپس آئے تو ایک نورانی مکھڑا، فرمایا خیر ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا آپ ہی کو ملنے آیا ہوں۔ کہا کوئی کام؟ کہا اللہ نے اس دنیا میں ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، اس کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یار بھی چنگا لگتا ہے تے یار دا قاصد بھی چنگا لگ جی بھائی جب بیٹھو۔ تو قاصد دوست بھی پیارا ہوتا ہے، دوست کا قاصد بھی پیارا ہوتا ہے، یار بھی پیارا، یار کا قاصد بھی پیارا۔ اب قاصد نے آ کے جب یار کا نام لیا تو خلیل اللہ نے سنتے ہی اپنے کلیجے کو تھام لیا۔ تھامتے ہی کیا کہا؟ کہا اس کا پتہ بتا، رب کا یار، رب کا خلیل جو ہے اس کا پتہ بتا، میں رات دن سفر کروں گا، دنیا میں جس کونے میں ہوگا میں ابراہیم اس کی زیارت کروں گا کہ وہ خوش قسمت ہے کون جو رب کا خلیل بنا ہے۔ کچھ چھوٹا مقام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے اس خلیل کا پتہ بتا، میں اسے ملوں گا، میں اسے ڈھونڈوں گا، میں اس کی زیارت تو کروں۔ وہ مرد حق تو زیارت کے قابل ہے جس کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ چس لے رہا تھا، اس نے کہا پہلے تو بھی انتظار کا مزہ۔ انتظار بڑی ظالم شے ہے۔ وہ کہتے ہیں تیغ ہندی نہ کند آنچ انتظار کند، ہندی تلوار وہ زخم نہیں کرتی جو انتظار کروا دیتا ہے۔ انتظار ہے نا، کیا انتظار یار کی حالت بیاں کروں، رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات۔ اب حضرت ابراہیم انتظار بتا، اس فرشتے نے خوش ہو کے کہا وہ دنیا کے کسی کونے میں آپ کیوں ڈھونڈنے جائیں گے، وہ جلوہ جانا آپ ہی ہیں، وہ خدا کے خلیل۔ واہ، پھر تے اپنے آپ نال پیار ہو گیا
کہ میں ہوں اللہ کا خلیل؟ کہا ہاں، اللہ نے تجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو عادتیں کیا ہیں؟ کیا کچھ پسند آیا ہے؟ ویسے تو بے نیاز کی مرضی جس کو چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا فرمائے، کوئی بیچ میں آ نہیں سکتا۔ وارث شاہ میرے بھاگ ستڑے آن جاگے تے کھیت اگیا بھنیاں دانیاں دا۔ یہ جڑے وڈیرے نے انہاں نو سمجھ آئیے۔ وارث شاہ میرے بھاگ سولڑے آن جاگے تے کھیت اگیا بھنیاں دانیاں دا۔ کدے بھنے دانے بھی اگے نہیں اگے تے جے رب مہربان ہو جائے تے پھر بھنے دانے بھی اگ پیندے نے۔ رب نے چاہا خلیل بنا دیا، پر بنا سبب کے تو نہیں ہوتا، کچھ سبب ہوگا۔ کہا مجھے اسباب کا تو پتہ نہیں، ویسے فرما رہے تھے وہ کہ میرا یہ وہ بندہ ہے، دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میرے نام پہ دیتا ہے، پھر دے کے بدلہ نہیں لیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے نہیں سویرے دیتا تے شام نو جا کھلوتے، تیرے نال میں کل نیکی کیتی آئی، چاہ نہ پیوائی آئی۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں نیکی کر اور سمندر میں ڈال۔ بھول جا کہ تو نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی۔ فرمایا میرا وہ بندہ خلیل ہے جو میرے نام پہ دیتا ہے، پھر واپسی بھول جاتا ہے، بدلہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن فرشتوں نے، ایک دوسری روایت میں ہے، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں کی اے پی سی شروع ہو گئی، آل پارٹیز کانفرنس۔ فرشتے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا مولا تو ہے بے نیاز، اپنے ہیں تیرے انداز، پر ہم تسبیحیں پڑھنے والے، ہم تحلیل والے، ہم اللہ والے، سبحان اللہ والے، تجھے ساری دنیا میں وہی خلیل ملا۔ یہ فلسطین کے علاقے میں ہزاروں بکریوں کا مالک، کتنی گائیں اس کے پاس، کیا خلیل ایسے ہوتے ہیں؟ ہزاروں بکریاں، ہزاروں گائیں اس کی، اتنا اس کے پاس دنیا کی یہ دولت ہے، ہر وقت بکریوں میں گم ہے، اور تو نے اس کو خلیل بنا دیا۔ خلیل اسے بناتا جس کی رات بھی تیرے ساتھ، دن بھی تیرے ساتھ، لمحہ لمحہ تیرے ساتھ، یہ تو بکریوں میں گم سم ہے۔ مالک نے کہا کہ سچائی تجربے دی محتاج ہے، ایویں مفتی صاحب فتویٰ نہ لاؤ، ذرا کرم فرماؤ تے اپنا نمائندہ بھجواؤ، پہلے پرکھو تے جانچو ساڈا خلیل ہے کہ نہیں۔ انہاں آکھیا پرکھن دا بھی پھر تو ہی کوئی کسوٹی دے دے، کیا پرکھیں، کیسے جانچیں؟ فرمایا بس جا کے وہ بکریاں چرا رہا ہے، تم دور جا کے صرف میرا نام لو۔ کیا کرو؟ ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فرشتوں نے نمائندہ بنایا، زمین پہ جبریل آیا۔ اب حضرت ابراہیم تو پہاڑ کی چوٹی پہ نیچے چر رہی ہیں بکریاں، دور کھڑے ہو کے جناب جبریل علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ اکبر۔ اب میری بے سری آواز تو سوٹ نہیں کر رہی، لیکن جبریل کی صدا
اللہ کا بلکہ خلیل اللہ کے محبوب کا پیارا نام جو وادی میں گونجا، خلیل اللہ نے عصا وہاں پھینکا، بجائے آہستہ آہستہ نیچے اترنے کے پہاڑ سے ماری چھلانگ نیچے، اور دیوانہ وار زور زور سے پوچھتے، ندا دیتے، اے میرے محبوب کا نام کس نے لیا؟ میرے محبوب کا نام کس نے پکارا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوڑتے دوڑتے آئے، ایک طویل بلند قامت حسین چہرہ وجیح شخصیت کھڑی ہے، آ کے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، کیا آپ نے میرے محبوب کا نام لیا؟ آپ نے میرے کلیجے پہ ہاتھ ڈال دیا، میرا ہوش چھین لیا، آپ نے میرے محبوب کا نام لیا۔ جبریل نے کہا جی میں نے لیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا چس وڑی آئیے۔ انگ انگ میں میرے کیف و مستی چھا گئی ہے، تو نے میرے محبوب کا نام لیا، مہربانی فرما ایک باری موڑ، ایک بار پھر یہی نام اسی طرح صدا دے۔ وہ تو آئے تھے پرکھنے کے لیے، انہوں نے کہا مفت میں کیوں جی؟ مفت میں میں نہیں نام سناتا، اس پہ خرچہ آتا ہے۔ واہ جی واہ۔ ہمارے ایک شاہ صاحب تھے حافظ آباد کے، سید شبیر شاہ حافظ آبادی صاحب، ان کے پاس ایک بندہ گیا، شاہ جی ٹائم دیو تے تقریر کرانی ہے جلسے دے اتھے، تے انہاں آکھیا کتھے؟ انہاں آکھیا جی فلان جگہ تے، انہاں آکھیا 10,000 روپیہ لیا، 10,000 روپیہ لیا۔ انہیں آکھیا شاہ جی پرانی گل ہے نا، انہیں پیسے؟ انہیں آکھیا اے 10 کتوں آیا ہے؟ انہیں آکھیا جی میں آیا خانے والوں۔ انہیں آکھیا خانے وال تو گزرے ہیں، پھر رستے سیوال آیا ہے، پھر ٹوبا ٹیک سنگھ آیا ہے، پھر فیصل آباد آیا ہے، پھر پنڈی بٹیاں تو گزرے ہیں، تے پھر تو حافظ آباد پہنچے، رستے جو تینوں کوئی عالم نہیں لبا۔ انہیں آکھیا سرکار عالم تے بڑے نے، ملتان بھی بڑے نے، پر چس نہیں ہوندی۔ انہیں آکھیا اسے چس دیتے میں پیسے لینا۔ سبحان اللہ۔ زندہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ چس آئی نا ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا قاصد سے کہ ایک مرتبہ، پھر انہوں نے کہا خرچہ لگے گا، ایسے مفت میں نہیں میں نام لوں گا۔ کہا کتنا؟ کہا کتنی بکریاں ہیں؟ کہا ہوں گی 5-6 ہزار۔ کہا 1/3 میرے نام۔ سن پھر یہ کلام۔ ابراہیم علیہ السلام جوش میں تھے، کہنے لگے دیں نام لے سجن کا۔ حضرت جبریل نے دی صدا اللہ اکبر۔ مفت خرید کرے کوئی سانو، مفت خرید کرے کوئی سانو، تے نام لوے سجنا دا۔ بس نام لے اور ہمیں تھام لے۔ دوسری مرتبہ آواز لگائی جبریل نے، بکریاں 3/4 وہ گئیں۔ حضرت ابراہیم پھر جوش میں کہنے لگے ایک واری
اس نے کہا کچھ ہے، کہا بھی ہے، کہا باقی جو بچی آدھی میری، پھر سن، کہا دین، دوسری مرتبہ بھی سن لیا، تیسری مرتبہ بھی، اب پھر ابراہیم نے کہا ابھی جی بھرا نہیں، پھر لگا صدا میرے محبوب میرے ماہی کے نام کی، پھر لے میرے محبوب کا نام، پھر دے اس کے نام کی صدا، پھر جبریل نے کہا اللہ اکبر، جتنی بکریاں، جتنے جانور، جتنا مال، لے جا نال، کچھ نہ بچایا، سب کچھ گھول گھتاں سنے یار دینا تو، ٹھیک ہے نا، نہ تو گھول گھتاں سنے یار دینا تو، بال بچے اس کس وے میاں، جان ہووے قربان سجن تو، تے دین ایمان نہ ہاراں، اپنی توڑ نباہ محمد تے کچھ پرواہ نہ یاراں۔ بڑی عجیب منزل آ گئی، سب کچھ لٹا کے بالکل خالی ہو کے، پھر کہا ایک مرتبہ پھر بول اللہ اکبر۔ جبریل نے کہا کچھ ہے؟ کہا جی ہے۔ اس نے کہا بکریاں تو ساری میری، گائیں بھی ساری میری، تو بغیر کچھ لیے دیے یہ صدا لگ نہیں سکتی۔ خلیل اللہ نے کہا یہ بکریاں، یہ جانور میری آواز سے مانوس بہت ہیں، اس لیے ممکن ہے کوئی اور چرواہا تو رکھے، ان کے ساتھ میل تال بنے بنے نہ بنے نہ بنے، تو ایک بار یار کا نام لے، مجھے ان جانوروں کا نوکر رکھ لے، مجھے لے چل ساتھ۔ بھئی کیا دے گا؟ کہا میں چرواہا بن کے تیری بکریاں چراتا رہوں گا، مطالبہ اور کوئی نہ کھانے کا نہ پینے کا، کچھ نہیں کروں گا، تنخواہ بھی نہیں لوں گا، صرف کبھی کبھی یار کا نام لے لیا کرنا، محبوب کا ذکر کر دیا کرنا، اسی پہ راتیں گزریں گی، اسی پہ دن گزرے گا۔ جبریل نے کہا سلام علیکم، کہا بکریاں تھے لے جا، انہیں آکھیا دی لوڑ نہیں، میرا کام ہو گیا۔ ابھی حضرت خلیل یہاں کھڑے پلٹ کے گئے فرشتوں کی دنیا میں، فرشتوں نے کہا سنا۔ جبریل نے کہا ابراہیم ورگا یار کوئی نہیں، تے رب ورگا پروردگار کوئی نہیں، تے انہاں وچ جڑا پیار ہے انج دا پیار کوئی نہیں۔ اس بندے کے تن پہ خلت کی چادر سجتی ہے، اس دنیا میں وہی بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ خلیل کہلائے، نہ اوپر والوں میں نہ نیچے والوں میں کسی پہ یہ تاج فٹ نہیں آتا۔ ایک خلیل ہے جس کو رب نے بنایا اپنا خلیل ہے، تو ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا
ਪੈਂਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬੰਨਣ ਲਈ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ یہ ہے ابراہیم خلیل یہ ہے یقین ایمان دین کی دولت بندے آپ بھی مومن ہیں ہم بھی مومن ہیں پر ایمان وکھرا وکھرا ایمان کی طاقت وکھری وکھری ایمان کی قوت الگ الگ ایمان یقین کی طاقت جدا جدا مومن سب ہیں نبی بھی مومن ولی بھی مومن صدیق بھی مومن شہید بھی مومن لیکن ہر کسی کے ایمان کی حرارت بھی الگ ہے طاقت بھی ایمان کے پر مولا علی سے ایک بندے نے پوچھا ایمان کیا ہے فرمایا ایمان 4 ستونوں پہ کھڑا ہے جناب کون کون سے فرمایا پہلا ستون یقین ہے دوسرا ستون صبر ہے تیسرا ستون عدل ہے چوتھا ستون جہاد ہے یہ 4 ستون ہیں جن پہ ایمان کی عمارت چھت قائم ہے ایک گرا چھت کمزور مکان کمزور ایمان کمزور اس لیے ان 4 کو مضبوط آج میں نے اصل عنوان بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دولت ایمان سب سے قیمتی شے کسی بندہ مومن کے پاس کیا ہے ایمان ایمان راس المال ہے ایمان مڑی ہے کیا ہے اصل شے راس المال انسان کے پاس ایمان ہے اس ایمان کے لیے نماز بھی ایمان میں سے ہے روزہ ایمان میں سے ہے صفائی ایمان میں سے ہے صبر ایمان میں سے ہے حیا یہ ساری ایمان کی شاخیں ہیں اور اصل چیز ایمان ہے اور ایمان کی دولت پہ کوئی چیز قربان ہر چیز ایمان پہ قربان یہاں تک کہ جان بھی اور یہ ہوتا آیا ہے انبیاء رسول اور باقی جتنے درجہ بدرجہ بندگان خدا ہر چیز لگاتے رہے ایمان سر پہ ارے بھی پھروائے اللہ اکبر حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے تیرے نینا تیر چلایا تیرے نینا تیر چلایا المست ہزار مرایا منصور چڑھایو سولی تے یحییٰ گھوٹ کہایا تیرے نینا تیر چلایا یعنی تیرے حسن کی خاطر تیرے حسن کے اوپر کسی نے گردن کٹائی کسی نے سر پہ ارے چلوائے کوئی سولی پہ چڑھا یہ سارے تھے تیرے عاشق جان دے گئے ایمان لے گئے اللہ کیوں جی ایمان سب سے قیمتی متاع ہے بندہ مومن کے پاس اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسی دولت پہ پہرا دے کے بتایا کہ انسان جان بھی دینی پڑے دیتا ہے چند چیزیں ہیں جو اعتبار رکھتی ہیں زندگی میں یا جان ہے یہ بھی بڑی معتبر شے ہے پھر گھر
وطن شہر یہ بھی بڑی معتبر شے ہے، پھر بیوی یہ بھی بڑا اعتبار رکھتی ہے زندگی میں، پھر بچے یہ بھی معتبر شے ہیں، اور اسی طرح دھن دولت یہ بھی معتبر شے ہے۔ یہ جتنی چیزیں اموال، اولاد، جان، وطن، قربان سجن، کیوں جی جان پیاری ہے کہ نہیں؟ وطن پیارا ہے کہ نہیں؟ اور بیوی بچے پیارے، یہ ساری چیزیں، دولت کمائی ساری چیزیں پیاری ہیں، لیکن اگر ایمان کے مقابلے میں وطن آ جائے تو بندہ وطن کو تیلی لگاتا ہے، ایمان۔ یہ مہاجرین مدینہ نے سبق بتایا کہ در چھوڑا، گھر چھوڑا، زر چھوڑا، بیویوں نے ور چھوڑا، گھر والوں نے نگر چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑ کے رشتہ مدنی ماہی سے جوڑا، ایمان بچایا، ایمان بچایا، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ پھر جان کی بازی لگانے کا وقت بھی آیا تو جان کی بازی بھی، اللہ، اب اس کی مثالیں تو ہزاروں آپ کے دماغ میں ہیں۔ اس لیے بندگان خدا کل جو تھے وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ جان پہ بن آئے تو جان دے دینا ایمان۔ وہ مشہور حکایت جو حضرت قبلہ علامہ الہی بخش قادری رحمت اللہ علیہ وہ اکثر تقریروں میں سنایا کرتے تھے کہ بادشاہ، یہ جو سویا ہوا ہے ادھر شادر جہانگیر اور اس کی محبوبہ ملکہ نور جہاں نے مولوی ایران سے منگوایا، وہ صدیق اکبر کے بارے میں اور حضرت عمر کے بارے میں الفاظ اس کے گندے تھے، یہی اس بدبخت کے دھندے تھے، کیونکہ عقیدے جو گندے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہہ دیا، اس نے کہا مجھے عمر سے، اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ اور جیون دی گندگی اندر ہوں دی ہے، باہر وہی آندھی ہے۔ اس نے کہا مجھے اپنی، سمجھ گئے ہو نا، اور ادھے ستے تے ادھے جاگ دے ہو، اس نے یہ لفظ کہے، بات پہنچ گئی بادشاہ تک۔ بادشاہ عموماً یہ لبرل ہوتے ہیں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیڑے پاس ووٹ زیادہ اسے پاس نوٹ زیادہ۔ لیکن ایمان اگر کہیں ہو تو یہ سر اٹھا لیتا ہے۔ جہانگیر دنیادار بادشاہ تھا، پھر وہ کوئی جمہوری بادشاہ نہیں، وہ مطلق العنان جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، ایسا بادشاہ تھا۔ لیکن ایمان اگر ہو، یعنی راس المال سلامت ہو، تو عمل کی کوتاہیاں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے کہا ملا جی کو بلاؤ، مجتہد صاحب کو بلاؤ۔ مجتہد اعظم بلائے گئے اور پوچھا بادشاہ نے، ہم تک یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ آپ نے یہ جملے کہے ہیں کہ مجھے عمر سے نفرت ہے، ہم سمجھ گئے ہیں تمہیں اپنی عمر نہیں، تمہیں میرے نبی کے دوسرے یار عمر سے نفرت ہے، لہذا جب تمہیں عمر اچھی نہیں لگتی، پھر جو چیز اچھی نہ لگے وہ واپس لے لینی چاہیے۔ ہوں تو سمجھ آئیے۔ اب وہ ذرا حیران ہوا، بادشاہ نے کہا لاؤ چمکتی ہوئی تلوار، ختم کرتے ہیں یہ ہمیشہ کی ہم تکرار، کرتے ہیں اس مجتہد آیت اللہ کے گردن کے پار۔ بیٹھی تھی ملکہ معظمہ نور جہاں،
جس کی پلکوں یا ابرو کے اشارے پہ زندگیوں کے ملکوں کے فیصلے ہوتے تھے، اس کا مرشد تھا۔ اس نے اٹھ کے کہا بادشاہ ہوش کے ناخن لے، میرا مرشد ہے۔ بادشاہ کے ہونٹوں پہ لفظ تھے کہ تجھے عمر سے نفرت ہے، ہم تجھے اس عمر سے آزاد کیے دیتے ہیں، ہم تمہیں اس عمر سے آزاد کیے دیتے ہیں، یعنی گردن اڑاتے ہیں تیری۔ بیچ میں محبوبہ آ گئی، بیچ میں نور جہان آ گئی، گویا سارا جہان آ گیا۔ لیکن ایمان کی طاقت کا یہاں پتہ چلا کہ جہانگیر نے اپنی جان کی مالکہ کو، ظاہر ہے سب کچھ دے چکا تھا نا اسے، ایسے دیکھا، دیکھ کے کہا جانے جان بیچ میں سے ہٹ جائیے، آپ بھی پیارے ہیں، آپ سے بھی محبت ہے، لیکن آپ سے زیادہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایمان، اسلام، دین، یقین۔ ملکہ کا ہاتھ بیچ میں ہے، میں نہیں مرنے دوں گی اپنے مجتہد صاحب کو، اپنے امام صاحب کو۔ بادشاہ نے کہا ہاتھ پیچھے ہٹا، تجھ سے بھی پیار ہے۔ لیکن پھر اس نے کہا جانے جان من ترا جان دادم ایمان نہ دادم۔ میری جان، میری ملکہ، میں نے تیرے حوالے اپنی جان کی ہے، ایمان نہیں کیا ہے۔ ہن ایمان بچانا چاہیے یا مال بچانا چاہیے؟ یہ آپ جڑے سبزی منڈی والے اتے ہور تے تھلے ہور، انہوں آدھے نے لاہور۔ میرے مقتدی زیادہ سبزی منڈی والے، لوہے والے، گارڈر والے بیٹھے ہو نا خیر نال، اے تواڈے کولو تلوایا تے اتھے مٹھ الگ پئی بابے ہو، تے بابے ہوراں نے گاڈ تے سٹی تے کچھ وزن ہور سی، تے کنڈے تے پہنچی تے ہور سی، تے جیدے گھر جانی سی اتھے ہور سی، پھر بھی پکے مومن۔ حاجی صاحب پوری داڑھی، تسبیح اے چھوٹی ہے، اے بابے والا تسبیح، اے تسبیح دے اسی کسبی ایمان کو تیلی لگائے بیٹھے ہیں، ہم سے وہ دنیا دار بادشاہ لاکھ درجے اچھا۔ انہیں چھوٹے چھوٹے جموں تے جامن انہاں دے اتے ایمان گیا، امباں دی پیٹی دے اتے گیا، سیباں دی پیٹی تے گیا، تے ایک لوہے دی تار تے گیا۔ ایمان اتنا سستا نہیں جس کو آج ہم اور آپ وہ اعظم مارکیٹ والا کپڑے کا تھان لو، گھر پہنچو مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے، جدھر جاؤ مولوی کے پاس آؤ، اتوں ہور تے وچوں ہور دسے ہور تے کرے، تمبا چک چک بازارے جاویں، شک شبیدہ کھانا کھاویں، کھاویں ہور تے ہور سناویں۔ کیوں جی؟
وچوں جھوٹ باہر سچیار، اکو الف تینوں درکار، علم و بس کریوں اے یار۔ یہ ہے تو بے ایمانی پہ، اور مولا علی نے کہا ایمان کا ستون انصاف ہے، اور عدالت میں جا سگریٹ کی ڈبی پہ عدل بک گیا، آم کی پیٹی پہ فیصلہ کسی کے حق میں تھا ہو کسی اور کے حق میں گیا، مٹھائی کے میسو کے ڈبے پہ عدل برباد ہوا، وکیل بکا کس چیز کے اوپر؟ 500 نوٹ کے اوپر، مولوی بکا 100 کے نوٹ کے اوپر، ایمان کہاں رہا؟ بیچ رہے تھے آپ اور میں آم، اور کہہ رہے تھے قسم اللہ کی مجھے 150 روپے میں پڑا ہے، حالانکہ 100 روپے میں پڑا، ایک 50 کے نوٹ کے اوپر قسم اٹھا کے ایمان وہ رو رہا ہے، نیچے غلام رسول کھڑا ہے۔ کتنے روپے پہ؟ ایسا تو یہودی بھی نہیں کرتے، ایسا تو کیوں؟ حاجی صاحب بتائیں، کیا آپ رہے ہیں عیسائیوں کی ملکوں میں؟ ایسا تو عیسائی سوچتے بھی نہیں، اور دعویٰ ہمیں پاک رسول کی غلامی، اور کام ہمارے پھر ایک ایک منبر والے مولانا سے لے کر صدارت کی کرسی پہ بیٹھنے والے پریزیڈنٹ تک ہر بندہ کمر کس کے بے ایمانی پہ تلا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں رحمت کی برسات آتی نہیں، بیماری جان چھوڑتی نہیں، روزی پوری ہوتی نہیں، غلطی ایک کرتا ہے بھگتنی کئیوں کو پڑتی ہے۔ ایک منبر والا عالم غلطی کرے گا، پوری جماعت کے اوپر مصیبت آئے گی۔ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے، یہی ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا۔ بہانہ تو کر سکتے ہیں جی پوری نہیں پہندی، گزارا یہی بہانہ ہے نا، گزارا نہیں ہوندا۔ ابراہیم خلیل اللہ جس وقت پکڑا لوگوں نے اور بنا دیا آگے چکھا نمرودی، اور اس کے اندر اتنے لمبے اس کے شولے، ہر شولہ اٹھ اٹھ کے بولے، 3 میل شولے اوپر جائیں، اتنی بڑی آگ، ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، پاؤں باندھ دیے گئے۔ اب جس وقت اٹھا کے انہیں جھولے من جنیک میں ڈالا گیا، بے بسی اور بے کسی میں، اب کہا گیا تیری زندگی بچ سکتی ہے، جان بچ سکتی ہے، صرف ایک شرط ہے کہ تو چپ سادھ لے۔ حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب جان پہ بن آئے بندہ کفر کے بول بھی بول دے، اوپر سے بولے، اندر دل مطمئن رکھے، اجازت ہے، لیکن یہ مسئلہ چھوٹا ہے۔ عظیمت یہ ہے کہ 72 کا 72 جائے، یہ اجازت ہے، لیکن اصل دولت وہ ہے کہ 72 کی گردن کٹے اور اصغر بھی گود میں تڑپے، اپنی گردن بھی سجدے میں کٹے، اور بہن بچے سارے ملکوں پھریں دھوپ کے اندر، لیکن ایمان کی الف کے اوپر بھی حرف نہ آئے۔
تھوڑا سا تصور فرمائے، اب جان سب سے قیمتی ہے، ہاتھ باندھ دیے گئے، پاؤں باندھ دیے گئے، جھولے میں بٹھا دیا گیا، رشتہ سب سے قریب چچے کا تھا جو باپ بن کے آذر پال رہا تھا، اس نے بھی آ کے لوگوں کے ساتھ مل کے رسے کو پکڑ لیا کہ پہلا جھولا۔ دوست تو اپنے ہی تھے ناصر جو میرے گھر پہ میرے گھر کی اینٹیں برسا گئے، تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، پیچھے پلٹ کے دیکھا جن پہ تکیہ تھا، جڑے پال دے رہے پتر بنا کے اج او بھی اگ وچ سٹن واسطے پہلے لوگ سنگسار کرنے نکلے تو پہلا پتھر انہی کے ہاتھ میں دیکھا جو یار یار کرتے تھے، پیار پیار کرتے تھے۔ ایسے پلٹ کے دیکھا، سمجھ گئے کہ کوئی یار نہیں، اسے کسے دا اتبار نہیں، اوپر چہرہ کر کے کہا لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک لک الملک وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ انہاں آکھیا لکھ لیا ہے، سبحان اللہ، ادھر نعرہ لگا ادھر لکھا گیا، آگے جب انہوں نے کھینچا جھولے کو تاکہ ڈالیں، یاد کس کی ہے لبوں پر، بھولے نہ مرتے مرتے یاد کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، مرتے مرتے بھی لب پہ تیرا نام ہے، کیا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ ایمان یوں بولتا ہے، ایمان یوں بولتا ہے، نہ گھبراتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے سونے نبی نے فرمایا ایمان جب من میں گھر کر جاتا ہے پھر ایسے ایمان سے کفر میں جانا اتنا مشکل اور اوکھا ہو جاتا ہے، کتنا؟ فرمایا جیسے بکری کے دودھ سے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکل آئے واپس جانا ناممکن، ایمان سینے میں گھر کر جائے تو کفر میں جانا ایسے ہی ناممکن۔ ایمان ہے، اب بیٹھ گئے موت کے کنویں کے کنارے، لگ گئی آواز، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام کو ذرا بھی فکر کیوں جی؟ بندے جڑے ویلے سولی تے چڑھا رہے انہوں نے کوئی فکر نہیں ہوندی، اور ڈاکٹر وزن کر دیں پہلے کنہ سی تے وڈے وڈے رستمانو جدو سولی تے چڑھایا پہلے وزن کچھ اور سی، جدو سولی نظر آئی نا سامنے موت تے پورا 2 کلو خون ایک لمحے، لیکن وارث شاہ ان عاشقاں صادقانو ذرا غم نہیں جند گوامنے دا، ذرا غم نہیں جند گوامنے۔ حضرت علی حیدر کہتے ہیں سے ثابت رکھ دین ایمان میرا،
سے ثابت رکھ دین ایمان میرا پھر سامول نہ جے تئیں جیندیاں میں تلے ندی وگے عشق ماہی والی بیٹھی جھول پیالے پیندیاں میں انہاں لوکانوں کی پچار میرا اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سیندیاں میں علی حیدرا سونا یار آوے انگن پھیرا پاوے جیندے رخ ڈٹھیاں بیٹھی جیندیاں میں ماشاءاللہ کیوں جی موت سامنے رقص کر رہی ہے اور جھولا دینے والے دیتے ہیں اور آواز لگائی خلیل اللہ نے لا الہ الا انت سبحانک انت واحد فی السماء وانا واحد فی الارض اعبدک مولا کائنات وچ تو کلا تے تیری زمین تے تینو منن آلا میں بھی کلا تو بھی کلا میں بندہ تو اللہ فرشت بندے کے ماتھے پہ پسینہ نہیں ایمانی پاور ہے نا فرشتوں کی چیخیں نکلیں یا اللہ جی میری نوری مخلوق مولا ایک کوئی بندہ منن آلا سی او بھی ٹور چلے آئی تے تیری زمین خالی ہو گئی تیرے سجدیاں تو تینوں فکری کوئی نہیں گل تے ٹھیک ہے ایک کو سی او بھی ٹور چلے آئی تے تینوں فکر ہی کوئی نہیں انہوں بھی مان سی او دے ایمان دے اتے یقین دے اتے مان ہوئے تے پھر انجی آکھی دے فرمایا توانو فکرے توانو اجازتے تسی جا کے انہوں بچا لو بارش والا فرشتہ اٹھا پھیلائے پر پہنچے نگر کیوں جی ہواؤں والا فرشتہ اٹھا جبریل اپنی طاقتیں لے کے آیا آ کے کہا بس ایک واری چھوٹی جئی ہاں کر دے ہاں پھر ویکھ دیاں چیخیاں اے ویکھ دیاں انہاں شولیاں تے اگاں ایک واری آنکھ دے کہ میں تواڈی مدد تے راضی ہاں تے میری مدد کرو پلیز ہیلپ می سبحان اللہ میری مدد کرو تاکہ گل پکی ہو جائے اجازت لے کے آیا تے انہیں بارش والے ویکھیا تے ہوا والے آلیاں ویکھیا تے جبریل والوی تکیا تے بندہ پھسیا ہوئے نا تے وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی ملے تے آدھے شاید بچ جاواں وہ تنکے نو ہی پھڑ لیندا ہے لیکن اتھے ڈبن آلے نو ذرا فکر ہی نہیں بچان آلے تنکے نہیں پورے پہاڑ نے جبریل فرشتے نے لیکن انہوں نے کہا ہے ضرورت تو ایک مرتبہ بول منہ کھول ایک لفظ کہے بس تو ہاں کر نہ رہے گے شولے نہ رہے گا چخا نہ رہے گی آگ کچھ بھی نام نشان نہ رہے گا اتنا فرمانا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یقین ایمان دین کی طاقت ایسے دیکھ کے کہا اے دسو کدے بھیجے ہوئے ہو انہاں آکھیا جیڑا ساری کائنات دا مالک ہے اچھا انہوں بھی پتہ ہے کہ ساڈے اتے کی پئی گزر دیئے ساڈے حالاں دا
ہوئے ہوئے ساڈے حالاں دا سائیاں نو پتہ ہے. انہاں آکھیا ہے، انہاں آکھیا پھر حال دا پتہ ہے تے سوال دی لوڑ ہی نہیں. جے او تکدا پہ آئے ساڈے حال نو پھر اگ لاواں میں سوال نو. اے مانگ لیا تو دودھ نہیں، آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی. اسا منگنا ہی نہیں، سجنا نو سارا پتہ ہے. فرشتے اپنا سا منہ لے کے پلٹ گئے. رب نے فخر نال فرمایا ہون دسو. انہاں آکھیا ربا عجب بندہ بنایا ہی، موت سامنے آگ کی شکل میں محو رقص ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ نہیں. فرمایا تسی کی سمجھے آئے ساڑے یار دا ایمان انہا کچا ہے کہ موت نو تکدیاں سانو بھول جائے گا، غیران وال منہ کر لوے گا. کیوں جی؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ذرا سا موت کا جھٹکا لگا اور منہ غیروں کی طرف. غیر ہوئے نا، فرشتے غیر ہیں، اللہ کا غیر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اپنے دوست پر یقین ہے. حضرت مولا علی کے پاس بندے آئے، کہنے لگے تسی چوکیدار رکھ لو. کیا کہا؟ چوکیدار رکھ لو، حالات بڑے خراب نے، قاتل ادھے ادھے پھر دے پے نے، ڈاکو بڑے نے، دشمن توڑے بڑے نے. آپ نے فرمایا بھولے ہو، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے کم از کم ہر بندے نال کھڑے کیتے ہوئے نے. بندہ ڈگن لگدا ہے انہوں بچا لیندے نے، بندے نو پتھر لگن لگدا ہے انہوں بچا لیندے نے، تے بندہ اچھی جگہ تے کھلوتا ہوندا ہے ڈگن لگدا ہے بچان دے نے. تے جیڑے ویلے تقدیر آ جان دیئے او 2 فرشتے منہ پھیر کے کھلو جاندے نے، آ جا. نہیں سمجھ آئی؟ او جدوں انہاں حضرت اجل نے آنا ہے، موت نے آنا ہے، فرشتیاں نے منہ پھیر لینا ہے تے موت نے آ جانا ہے. لہذا علی نو کسے چوکیدار دی لوڑ نہیں، علی دی چوکیدارو دی موت ہی کافی ہے. ایمان اپنے رب کے اوپر، اس کی تقدیر کے اوپر اتنا مضبوط کہ موت سامنے ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جڑے ویلے یار نے ویکھیا نا اج ساری دنیا تو مکھ موڑ کے یار نے ساڑے وال مکھڑا کیتا، انہیں آکھیا ہون ویکھ پھر ساڑیاں آونیاں ویکھ. ہون ویکھ اسی کنج نمٹ دیاں چیخیاں نال تے اگاں نال تے جگاں نال. انہاں اس طرح کھچی من جنیک تے اڈے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل سامنے آگ کا سمندر گرے، آگ کے سمندر کے اندر اوپر صدا گونجی یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. او آگ ٹھنڈی ہو جا. کیا کہا؟ ٹھنڈی ہو جا. آگے کیا کیا؟ وسلام، زیادہ ٹھنڈی نہ ہوئی، معتدل ہو جا.
سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم دے اتے۔ میرے مولا علی فرماتے تھے اگر اللہ یہ نہ بولتا نا وسلاما، ٹھنڈی ہو جا لیکن زیادہ نہیں، تے ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ نال فوت ہو جانا سی، انی ٹھنڈی ہونی سی۔ تے اگوں فرمایا ایک بزرگ نے فرمایا جب رب نے بولا نا یا نار، اللہ نے کس آگ نو صدا دیتی سی؟ کون سی آگ؟ وہ چیخے والی نارے نمرود کو آگ صدا دی، او آگ ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن روئے زمین پہ جہاں جل رہی تھی آگ، ساری آگ ہی ٹھنڈی۔ صدا رب دے وے اے ہویا کیے اساں انہوں آکھے اسی اگ سارے جہان دی ٹھنڈی، انہیں آکھیا مالک جدوں بول دینے یا نار۔ ہن آگ نے کیا کیا؟ آگ نے کیا کیا؟ امام مجاہد اور دیگر تمام تابعین کہتے ہیں کہ آگ پڑی حضرت ابراہیم کے وجود پر، اوپر آواز آئی ٹھنڈی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اب آگ نے کیا کیا؟ جو رسے جن سے حضرت ابراہیم کے ہاتھ بندھے تھے، پاؤں بندھے تھے، رسے جل گئے، ابراہیم کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہوا۔ یہ بتائیں رسہ مضبوط ہے یا وال؟ رسے جل گئے، ہاتھ پاؤں کھل گئے، اور کتنی حرارت، اتنا بڑا چیخا نمرودی جو تھا، کتنی حرارت گرمائش پہنچی حضرت ابراہیم کو، فرمایا بس ماتھے پہ ذرا پسینہ آ گیا تھا۔ اب پسینہ جو آیا تو ڈیوٹی پہ موجود جو کل مددگار ہیلپ کرنے کے لیے آئے تھے، آج انہیں آرڈر ملا ساڑھے یار دے متھے تے پسینہ آ گیا ہے تے جنت دے رومال لے جاؤ۔ VIP انج دے چیخے وچ نارے نمرود وچ تے حضرت ابراہیم سمجھے، آنکھیں کھلی تھیں، آگ میں گرے تھے۔ اب جو دیکھا رسے بھی نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے دیکھا سامنے سنبل، ادھر نسترن، ادھر گلاب، گرے آگ میں تھے، دیکھا تو باغ ہے، اور باغ بھی ایسا کہ جنت دیکھے تو رشک کرے، اور فرشتے ماتھے سے پسینے پونچھ رہے ہیں۔ کتے اتے آلہ پوچھ نہ لوے ساڑھے یار نو پسینہ کیوں آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا۔ ایمان کی طاقت کے نتیجے، یقین کی دولت کے طاقت کے نتیجے، اسی لیے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم والا ایمان اگر سینے میں انگڑائیاں لینی شروع کر دے تو انگارے پھولوں میں بدل سکتے ہیں، کانٹے باغ کا روپ دھار سکتے ہیں، یہ حرارت، یہ حدت، یہ کرم کی بارش میں بدل سکتی ہے، لیکن تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے جے دل تے کردہ ہے کہ میں دودھ وچ پانی نہ ملاواں پر گزارا نہیں ہوندا،
دل میرا بڑا کرتا ہے کہ میں چونا نہ پاواں دہی دے وچ، دل میرا کرتا ہے کہ میں مرچاں دے وچ ایٹے جڑی بٹھے والی اے رگڑ کے نہ ملاواں، پر کراں کی گزارا نہیں ہوندا۔ دل میرا کردا میں تینوں پورا کلو دال دیواں، پر اے وٹے نو تھلوں کٹے بغیر اے وٹے نو کی کر دینے ذرا تسی دسو جڑے تجربہ کار بیٹھے ہو۔ تھلے نو حضور تھلوں کٹ دینے، کٹ کے اتو وٹا پورا 2 کلو دا، ہون میں تے اتو تکنا ہے، تھلوں تے میں نہیں تکنا، تے میں صدقے جاواں انہاں لاہوریاں تو۔ تسی رہندے قطب البلاد دے وچو، رہندے داتا دے نگر دے وچو، رہندے اللہ رسول دی نظر دے وچو، تے جنی جگہ پاک ہوندیے اتھے جرم بھی انہا ہی بھاری ہوندا ہے۔ یہ کی کر دینے؟ اچھی بھلی حلال روزی نو ایک قطرہ پیشاب دا پا کے شام نو آپ بھی حرام کھادا، معصوم بچیاں نو بھی حرام کھوایا۔ اوے اس پوری روٹی تو چتھائی کھا لیندوں برکت ہو جاندی، اگلی عذاب اگے تو بھی بچ جاندوں۔ میرا مدینے آلہ بھی فخر نہ لاکھدا اے میرا امتی ہے۔ کی تئی ملاوٹ کر کے تینو لبا کی، تے ملاوٹ کر کے تو کسی ہندو دے نال دھوکھا نہیں کیتا، تو کسی یہودی دے نال نہیں کیتا، تو دھوکھا کیتا تے انہاں نال کیتا، کٹھے بہ کے جمعے پہ پڑھ دے ہو، کٹھے بہ کے۔ ہائے ہائے بدقسمتی، بد نصیبی، بدبختی، بات بڑی عجب ہے۔ ویسے کال قیامت کو حضرت عیسیٰ کے امتی عیسائی بھی آئیں گے، حضرت موسیٰ داؤد کے امتی یہودی بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے۔ اگر کہیں حساب یوں ہو گیا کہ ذرا مہربانی کرو، جتنے کم تولنے والے، جتنے ملاوٹ کرنے والے، جتنی دھوکے دینے والے، جتنا قرض لے کے کھا جانے والے، جتنا بیواؤں کے جگہوں پہ قبضے کرنے والے، یتیموں مسکینوں کو رلانے والے، ملک کی دولت کو حاکم بن کے ہڑپ کرنے والے، بڑے بڑے دولت بینکوں کو بھرنے والے، یہ ساری امتوں کے بندے الگ الگ ہو جاؤ، مجھے ایمان سے بتائیں زیادہ کس کی امت ہوگی؟ پھر ہم حضور کی شرمندگی کا باعث بنیں گے یا شرم مگر ہم کو؟ یہ کیا ہوا؟ ایمان یہیں سے چلا جاتا ہے، ہماری بے ایمانی پہ، ہماری بددیانتی پہ۔ جج کو کون مجبور کرتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو انصاف کر سکتا ہے، لیکن کیا یہ قلم صرف ایک آم کی پیٹی پہ؟ بعض جگہ پہ تو سگریٹ کی ڈبی پہ فیصلے بدل گئے، یا کسی کی دھانس دھاندلی پہ، یا کسی کی طاقت اور میل کے زور پہ فیصلے بدل گئے۔ آج تو چھوٹ جاؤ گے، کل اللہ اکبر۔ ایمان خلیل اللہ نے یہی بتایا۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین رب پہ رکھ کہ رب تیری روزی پوری کرے گا۔ اگر تو یقین کی منزل پہ آ جا تو میرے سونے پیارے محبوبوں نے بولا، کہا اوے چنگی بھلی روزی نو خراب کر کے نہ کھا۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اچھی بھلی روزی کو گندا کر کے نہ کھا۔ کیا مطلب؟ روزی تو کما رہا ہے، روپے کی جگہ 8 آنے تجھے مل جائیں گے، لیکن اسے گندا کر کے، قسم جھوٹی کھا کے، اس میں ملاوٹ کر کے، اوپر اور نیچے اور دھوکہ دے کے نہیں، لفافے بدل کے ایتے تسی نہیں کر دینا۔
تسی آکھو لفافے ہی موک گئے نے. آئے ہائے لفافے نہیں شاپر. اور اے نیکی میرے نال ہوئی ہے ڈائریکٹ. میں تسی انہوں کہانیاں نہیں سنا رہا. لے چونسے دے پیسے تے دیتا سندڑی تے سندڑی بھامیں زرداری ہوئے تے بھامیں بلاولو نرئی کھوٹے لکھیا ہویا اتے شربت دینار تے وچ زہر دی پوڑی. جی شام کو جو روزی لے کے جائیں گے یہ اوپر سے لے کر وزیر اعظم تمہیں بنایا ہے کہ تو باپ بن, لیکن تو باپ کی بجائے تو قصاب کا پورا ٹوکا لے کے قوم پہ بیٹھ گیا. ایمان کہاں گیا؟ تجھے رکھوالا بنایا تھا بکریوں کا, تو بھیڑیا بن گیا. تجھے خربوزوں کا راکھا بنایا تھا کہ بیٹھ یہ خربوزے ہیں, تو گیدڑ بن گیا. تجھے دودھ خالص پہ بٹھایا تھا کہ اس کی رکھوالی کرنی ہے, تو جھری بلا بن گیا. ایمان کہاں جائے گا؟ یقین کدھر گیا؟ پھر بھی چھاتی تان کے کہتا ہے اسی مومن نہیں. پھر بحثوں الجھتے ہیں, کہتے تسی کوئی وڈے مومن ہو. سرکار اساں وڈے مومن نہیں, لیکن ایمان تو یہ ہے جان جا رہی ہے, آگ میں جل رہا ہے, ایمان کا سکہ چل رہا ہے. چل رہا ہے کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے گھبرایا ہے, پھر چلتا رہا اور عمر ہو گئی 86 سال. چاندہ تے بیوی نو آدھا چل تینوں میں چھڑیا کیونکہ تیرے وچوں اولاد نہیں ہوئی. ہن اماں بھی آدھی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اماں بھی آدھی ہے چھاڑی نو, وہ آدھے اماں پتر نو شرم آ رہی ہے, اماں اللہ دی دین ہے. ایمان بھئی بیٹے اللہ نے دینے ہیں یا بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹے کون دیتا ہے؟ ہائے ہائے اللہ دیتا ہے. تو یہ ماں کیوں کہہ رہی ہے بیٹے کو کہ انہیں 5 بیٹیاں جم چھڑیاں نہیں, انہوں چھاڑتے نویں شادی کر. یہ اماں جو بلا بن گئی ہے, یہ اماں جو پوری کرونا وبا بن گئی ہے, بیٹے کا گھر اجاڑ رہی ہے اور اپنی بہو کے اوپر پہاڑ ظلم کا توڑنا چاہتی ہے, بچیوں سے نفرت کا سبق دے رہی ہے, اصل میں اس میں ایمان کی کمی ہے کہ نہیں؟ اگر بالفرض کسی عورت کی اولاد نہیں تو یہ قصور عورت کا ہے یا نہیں؟ اولاد دے میرے رب کی مرضی, نہ دے رب کی مرضی, لیکن یہ گھر اجاڑنے کے سبق کیوں؟ بھئی اولاد نہیں ہوئی صرف ایک جرم کے اوپر, پڑھ بسم اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ, اللہ رسول کے نام پہ جو معاہدہ ہوا تھا رکھ کے خنجر نفرت کا اسے کاٹ دیا. وہ روتی ہوئی دوپٹہ لے کے ماں باپ کے گھر چلی گئی. اوپر مدینے والے نے آواز دی کہ او بندہ خدا, تیری بیٹی کو اگر کسی نے بے گھر کر دیا ہے ان پہ لعنت برسے گی, لیکن تو فکر نہ کر, تیرے سارے گناہ صرف اس لیے بخش دوں گا کہ تو ایک متعلقہ بیٹی کو پال رہا ہے, جا تجھے بخش دیا ہے. حضرت ابراہیم کی عمر کتنی ہو گئی؟ 86 سال. اور بی بی سارا وہ بھی چاچے دی بیٹی سی, وہ بھی بڈڑی ہو گئی تے وہ بھی بڈڑے ہو گئے تے چاہیدہ تے اے سی میں نبیاں تے میں بھی چاہندہ میری کوئی نسل ودے منگ دے رہے. رب نو آخ دے رہے کی جی رب حبلی من الصالحین, ربا کوئی نیک بچہ میں نو ہی دے.
او اتنا وڈا یاری ویکھو، دوستی دیکھو، رشتہ دیکھو، تے 86 سال عمر ہو گئی، نہ دھی دتی نہ پتر دتا۔ ایک دن بھی ابراہیم نے حضرت بی بی سارا نو نہیں آکھیا کہ میرا حسن ویکھ، میں بڑھاپے چ پہنچ گیا، تیرے بھی چوتے بچے ہی کوئی نہیں پیا ہوندا۔ الٹا ہویا کی جیڑے ویلے بی بی ہاجرہ مصر دے بادشاہ نے شرما کے نادم ہو کے حوالے کی تھی، اے خادمہ لے جاؤ تسی نیک بندے ہو، میں نو پتہ نہیں سی، تے بی بی سارا آکھیا کہ ساڑی جھولی جو خالی ہے میرے وچ رب نے نہیں لکھی، اے دے نال شادی کر لو، شاید اتھے کرم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ گھر اجاڑیا نہیں، گھر برباد نہیں کیا، محبتوں کے سلسلے ویسے ہی قائم رہے، عزت کے سلسلے ویسے ہی قائم رہے۔ کیوں کہ رب پہ ایمان پکا تھا۔ کیوں جی؟ رب پہ ایمان پکا تھا۔ اب رب پھر صلے دیتا ہے۔ جب بی بی سارا نے قربانی دی اپنی خوشی سے کہ ہاجرہ سے نکاح کر لو، رب نے ہاجرہ بی بی سے سلام اللہ علیہا سونا بیٹا دیا، اڈا سونا اڈا سونا اڈا سونا کوئی نہیں ہونا۔ روئے زمین پہ عورتوں میں بی بی سارا جیسی حسین عورت رب نے پیدا ہی نہیں کی۔ یوسف کے چہرے پہ جھلکیاں تھیں بی بی سارا کے حسن کی۔ اللہ قربانی دی۔ کوئی عورت اپنے تے سوکن مندی نہیں، وہ آدھی انہوں رکھتے یا بڑا اوکھا کام ہے۔ تے بی بی آکھیا ٹھیک ہے ہو جائے، ہو گئی تے ہون ادو ہو گئی۔ ایک تے سوکن تے دوجا او دی جھولی وچ اسماعیل، تے اسماعیل او جنوں تکیاں قیامت تک بھوک نہ لگے۔ تے حضرت ابراہیم دی عمر ہو گئی 100 سال تو اتے، تے بی بی سارا دی عمر بھی 100 سال نو گئی اپڑ، تے رب آکھیا لے پھر تو ساڑے تے اعتبار کیتا، تے یقین تے پکی تے ایمان تے پکی رہیے، ہون پھر تک فرشتے آئے تے انہاں آکھیا مبارک ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا مبارک ہوئے، رب توانو پتر دین لگا، کتھوں؟ فرمایا اتھوں، تے بی بی اند کر کے آکھے آئے میں مر گئی، میں بانج۔ بڑھاپے دی آخری دہلیز آواز آئی، جدوں اسی دین تے آندیاں انج دیندیاں، وارث شاہ بھاگ سولڑے آن جاگے، تے کھیت اگیا بھنیاں دانیاں دا۔ حضور اللہ تے یقین ابراہیم والا کر لو تسی بھی تے میں بھی، حرام نو چھڑیے، شک شبے دی روزی نو چھڑیے، تے ظلم ستم والا کھاتا بند کریے، تے اپنے اپنے گھراں وچ اگاں لانیاں۔ اے بیبیاں دے اگے بھی ہاتھ جوڑو، نریاں سساں نہ بنو، ماواں بن جاؤ، ماواں بن جاؤ۔ کدے تسی بھی بہو، جدوں بہو سو تے آکھ دے سو اے ساس بڑی ظالم ہے، جدوں تواڈی واری آئی تساں پھر پچھلی ساری کس کٹ چھڈی۔
واسطہ توانو رب دا ماما بن جاؤ گھرانو اگاں نہ لاؤ تے مرد بھی تے میں بھی تے تسی بھی تے صدر تو لے کے خان محمد قادری تک سارے ایمان نو پکا پیڑا کر کے اس ڈوری نو تھام لویے نہ دھوکھا دیویے نہ دکھ دیویے نہ کسی نال فراڈ کریے نہ اپنے آپ نو برباد کریے سب تو وڈا دکھ اے کہ کل روز قیامت جدوں جاویے ساری امتاں دے سامنے اپنے نبی نو نا شرماویے میں اس بی بی نو آخر چ سلام کراں جیدہ نا رابعہ بصریہ سی او نوکری کسے دی کردی سی لیکن رات نو ساری رات رب دا پانی بھردی سی سجدے تے سجدہ کردی سی 1000 رکعت پڑھ دی سی پھر روندی سی آخ دی سی ربا کچھ نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا ایک دن کسے پوچھ لیا او مجبور بی بی او مجبور بی بی نوکرانی تو کسے دی اور پھر 1000 رکعت سجدے اے کیوں روندی رہندیے انہیں آکھیا اور کوئی خواہش نہیں اور کوئی طلب نہیں اکو دل وچ آرزو تمنا حسرت ای ارمانے کیڑا کہ کل قیامت دا دن آوے نبیاں دی صف لگ جاوے تے ساریاں امتاں سامنے جمع ہوون تے میرا سونا نبی انگلی چوک کے میرے وال کرے کہ میری امت دے وچ ایک عورت انج دی وی سی واسطہ جے رب دا او امتی نہ بنیے کہ نبی پاک سانو تک کے اکھ پھیر لین وہ ظالمہ 10 روپے دے پیچھے تو دھوکہ کیتا 50 روپے دے پیچھے تو دھوکہ کیتا تو کم تو لیا تو جھوٹ بولیا تو ملاوٹ کیتی تینو حاکم بنایا تو ظالم بن گیا تینو افسر بنایا تو وڈیرے نال مل کے غریباں تے ظلم کردہ رہیا او منہ کالا نہ کریے اپنے نبی نو شرمسار نہ کریے ایمان دی پونجی جھولی وچ دھریے تے ایمان لے کے مریے اگلے جمعے یہیں سے وآخر دعوانا الحمدللہ